صبح سے شام ہو گئی تھی اور ان دونوں کا اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر میں کہیں چلا گیا تھا اور اب تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ یہاں حالے کے ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ کوئی وقت تھا جب وہ ڈیٹ شیٹ آنے کے غم میں ہارون کے ساتھ ڈنر سوگ مناتی تھی۔ تب اس کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ایگزام ہی تھے۔ اب اس کی زندگی ایک رولر کوسٹر بن چکی تھی، اس کے چکر ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ اوپن کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا کر ہٹی تھی کہ سامنے چوکھٹ پہ عمر کھڑا نظر آیا۔ ہیلو پارٹنر، وہ دلکشی سے کہتا آگے آیا، اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ اڑاتا مگ لیا۔ یہ میری کافی ہے، میں اسے شیئر نہیں کر رہی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ عمر مسکرا کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں اسے آپ کے پیروں پہ ہی اچھالنے والا ہوں، وہ محظوظ سا کہہ کر ہٹا۔ حالے نے نامحسوس انداز میں اپنے پیر پیچھے کیے، خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور گردن کڑائے رکھی۔ آپ تیار ہیں؟ تم تم نے کہا تھا اب ہم دوست ہیں، اس نے اپنے پیڈیکیور شدہ پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ، یہ داغ تو کم بخت جائے گا ہی نہیں۔ ہاں تو دوستی برابری سے چلتی ہے، لیکن اگر آپ ڈر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، حالے کسی سے نہیں ڈرتی، اس نے گردن مزید کڑا لی۔ تم گراؤ کافی۔ اس کا چہرہ مارے اضطراب کے سفید پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کیے کھڑی رہی۔ آنکھیں بند کریں اپنی، عمر نے تحکم سے کہا۔ وہ ویسے بھی خود کو اس طرح جلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو آنکھیں بند کر لیں۔ عمر آگے آیا، پھر یکدم ٹھہر گیا۔ وہ یکٹک اس کو دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بغیر سانس لیے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ چند پل بیتے، چند ساتیں گزری۔ اس نے حالے کو دیکھتے ہوئے کافی والا ہاتھ لمبا کیا اور ساری کافی ایک دھار کی صورت سنک میں گرتی گئی۔ عمر اسی طرح محو سا اس کو دیکھے گیا۔ پل بھر کو ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ اگر کچھ دکھ رہا تھا تو حالے کا چہرہ، اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو اپنے دل کی دھڑکن۔ اسی لمحے حالے نے آنکھیں کھولی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ کافی کا مگ خالی ہو چکا تھا۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ تم نے کافی گرائی کیوں نہیں؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے نوٹ کیا ہے آپ کے پیر بھی میری عزیز سے ملتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ بس بھرم رکھنے کو کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آئی ایم سوری فار دس، اس نے عمر کے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جلے کے نشان تھے۔ عمر اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، ایک بہت اچھی، مہنگی اور برانڈڈ داغ ہٹانے والی کریم چاہیے۔ میرے پیروں کی حسن کو گہنا دیا آپ نے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ حالے یکدم ہنس پڑی، پیٹ پکڑے نیچے جھکی، وہ ہنستی گئی۔ اللہ اللہ عمر، تم کتنے سیلف اوبسیسڈ ہو۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بمشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عمر نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنے محلے کا سب سے حسین بچہ تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی وقت عمر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ اپنی مصروفیت میں وہ ایک کام بھول گیا تھا، اب اس سے مکمل ہونے کی ضرورت تھی۔ ریستوران کی زرد بتیوں نے سارے ریستوران میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ عمر حیات سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس نسبتاً ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا۔ بور ہوتا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفتن اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے سے آج اس کی ملاقات چل کر آ رہی تھی۔ سیاہ فینسی ڈریس میں ملبوس، گوری رنگت اور پکی عمر والی جانان سکندر شاہ کی بیوی اور ان کے ہسپتال کی زبردستی کی مالک۔ وہ عمر کو دیکھتی ہوئی آئی اور سامنے سے کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھی۔ سو مسٹر عمر حیات، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس طرح مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہوں اور اس وقت اپنے کتنے ہی ضروری کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ بیٹھتے ہی پھٹ پڑی تھیں۔ مسز شاہ، مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، کتنے ہی میرے کاموں میں آپ ناگن کی طرح پھن پھیلائے کھڑی ہیں۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ جانان کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہاری نسلیں غرق کروا سکتی ہوں۔
وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے محظوظ ہونے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ ایک تو ہر کسی کو میری نسل سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں مسز شاہ، میں آپ سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنا غصہ تھوڑی دیر کے لیے کم کر لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ جانان اسی طرح ضبط کرتی بیٹھی رہی۔ دیکھیں مسز شاہ، میری کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ہسپتال سے گم ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ مجھے واپس چاہیے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے رک کر تائید چاہی۔ جانان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ تو میری چیزیں مجھے واپس نہیں لا کر دے سکتی نا؟ آپ اسٹاف کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آپ کی مانتا ہے۔ سوری ٹو سے جانان بل کھا کر رہ گئی۔ تو مجھے جو آدمی میری چیزیں لا کر دے سکتا ہے وہ آپ کے شوہر ہیں، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ہسپتال میں ان کا داخلہ ایک بار پھر الاؤ کریں تاکہ میرا کام ہو سکے۔ اس کے بعد چاہے آپ ان کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ ایک منٹ، بال تو ان کے ہیں ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ اس نے فوراً تصدیق کی۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی؟ میں اتنا ہینڈسم ہوں، بھلا مجھے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ سیلف اوبسیسڈ آدمی۔ میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اس گھٹیا آدمی کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ میں نے تو اپنے بچے بھی اس سے دور کر دیے تھے، لیکن نہ جانے ان کے سروں پہ باپ کی محبت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہسپتال میرا ہے اور وہاں اس گھٹیا آدمی کا داخلہ ممنوع ہے، اور اب ہمارے پاس بات کرنے کو مزید کچھ نہیں ہے۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اپنا بیگ کوہنی پہ لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر پیچھے ہو کر ٹیک لگا لی۔ میں جانتا ہوں آپ پرانے کراچی کیوں جاتی ہیں۔ جانان تھم گئی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس ریستوران میں موجود سارے لوگ اور آپ کے دونوں بچے اس بارے میں نہ جانے تو واپس بیٹھ جائیں۔ وہ ریت کی مانند پھسلتی ہوئی کرسی پر واپس بیٹھ گئی، اب کہ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ آپ پرانی کراچی جاتی ہیں اپنے شوہر کو یہ بتا کر کہ آپ اپنے پرانے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں، لیکن دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ آگے کو ہوا، پرتپش آنکھیں جانان کے چہرے پہ جمائیں۔ آپ کچی شراب پینے کی عادی ہیں، آپ نشئی ہیں، کچے شراب کا نشہ کرتی ہیں۔ جانان شل ساکت سی اس کو سن رہی تھی۔ کیا ہو کہ آپ کے بچے یہ بات جان لیں، کیا ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن یہ بات جان لے، کیا ہو کہ آپ کے شوہر یہ بات جان لیں۔ آپ کے شوہر اگر شیطان ہے تو عزازیل آپ بھی نہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو چاہے جان سے مار دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا ایک اچھے کپل کی طرح کا کوآپریٹ کریں، ورنہ امیروں کے راز فاش کرنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں کہہ کر کھڑا ہوا۔ وہ اٹھا اور جانے کو مڑا۔ جانان مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ دفتن رکا، آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ ویسے امپورٹڈ شراب میں ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ کو پرانے کراچی سے سستی گندی شراب لینی پڑتی ہے؟ جانان نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے اوکے اوکے کہہ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بھائی نہیں پوچھتا۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد چھوٹے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں برش تھا، دوسرے ہاتھ میں کلر پیلیٹ تھی، جس میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد برش کے سر کو ڈپوتا۔ برش کے بال سارا رنگ اپنے اوپر لے لیتے اور پھر اس کو پینٹنگ میں بھر دیتے۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر پینٹ کر رہا تھا۔ سفید رف سی ٹی شرٹ پہ جگہ جگہ پینٹ لگا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام میں محو تھا۔ پینٹنگ 4 چوکور ڈبوں پہ مشتمل تھی۔ ایک ڈبے میں ایک شہزادی اکڑوں بیٹھی تھی، سر ہاتھوں میں دیے پریشان غمزدہ۔ وہ نیلے رنگ کا خانہ تھا۔ اگلے ڈبے میں شہزادی ایک مرد کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اسے اس مرد کے تاثرات سخت تھے، یوں جیسے وہ اسے ڈپٹ رہا ہو۔ شہزادی کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ڈبہ سیاہ رنگ کا تھا۔ تیسرے ڈبے میں شہزادی ایک ہجوم میں کھڑی تھی۔ کچھ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس کھڑے تھے، وہ ان سے کچھ کہہ رہی تھی، اپنا غم، اپنا دکھڑا۔ آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے بات کر رہا تھا، کوئی شہزادی کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ سبز رنگ کا خانہ تھا۔ اگلے خانے میں سٹول پہ بیٹھی شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔
وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ پینٹنگ کا عنوان یہی تھا۔ یہ خانہ پیلے رنگ کا تھا، امید کا، چمک کا رنگ۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہارون بری طرح بدمزہ ہوا۔ بس کوئی اس کے عشق کے بیچ میں نہ آئے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر موبائل کو دیکھا۔ وہ ایک انسٹاگرام کا سٹوری نوٹیفیکیشن تھا۔ دوسرا نوٹیفیکیشن کسی ای میل کا رپلائی تھا۔ نہ ای میل خاص تھی نہ سٹوری، لیکن جس نے رپلائی کیا تھا وہ آدمی خاص تھا، اور جس نے مینشن کیا تھا وہ آدمی خاص تھا۔ گھنشیام داس گپتا، پاکستان کا سب سے مشہور آرٹسٹ۔ پینٹنگ کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا، کئی غیر ملکی ایوارڈ یافتہ، جانا پہچانا اور ساری دنیا میں مانا جانے والا بال گھنشیام داس۔ ہارون کے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے انسٹاگرام کھولا۔ ہارون نے اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ 6 ملین فالوورز۔ او خدایا، یہ اس کا اصل اکاؤنٹ تھا۔ یہ وہی تھا۔ ہارون شل سا موبائل کو دیکھے گیا۔ گھنشیام داس نے ہارون کے اکاؤنٹ کو اپنی سٹوری پہ مینشن کیا تھا۔ ساتھ ہارون کی 14 سال بعد بنائی گئی پہلی پینٹنگ تھی، مسکراتا ہوا ہارون شاہد۔ تصویر کے اوپر بس 3 الفاظ لکھے تھے، دا ٹی پی اے۔ ہارون نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ان 3 الفاظ کو ڈی کوڈ کیا تھا، دا ٹوتھ پیسٹ آرٹسٹ۔ وہ اپنے بچپن سے اس آدمی کا مداح تھا، وہ اس کے ہر انداز سے واقف تھا۔ ہارون کے لیے انسپائریشن تھا، وہ ہارون کے لیے رول ماڈل تھا۔ کوئی انٹرویو ایسا نہیں تھا جو ہارون نے دیکھ نہ رکھا ہو، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہارون نے سن نہ رکھی ہو۔ ہر بار وہ گھنشیام داس کو میل کرتے کرتے رہ جاتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، دل ڈرنے لگتا۔ گھنشیام داس ہر سال 10 آرٹسٹ اس اسکالرشپ اناؤنس کرتا تھا۔ دنیا سے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اسے میل کر کے اپنی پینٹنگ کی تصاویر بھیجتے تھے یا پھر اپنی پینٹنگ بھیج دیتے تھے۔ ان سینکڑوں لوگوں میں سے صرف 10 لوگ ایسے تھے جو سلیکٹ کیے جاتے تھے۔ شاہ تاج کی پارٹی سے 2 روز قبل حالے نے ہارون کو اپنی پینٹنگ کی تصویر بھیجتے پھر میل ڈیلیٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی 200 دفعہ یہ عمل دہرایا تھا، لیکن ہر بار وہ رک جاتا، ڈر جاتا۔ حالے نے کسی طرح اس کا موبائل اٹھایا اور میل کر دی، اور وہ چن لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ فین موومنٹ کی بلندیوں پہ تھا۔ اب اس سٹوری کو پوسٹ ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، لیکن ہارون کا ڈی ایم بجنے لگ گیا تھا۔ اس نے اب اپنا میل کھولا، وہاں بس ایک سطر تھی، میں تم سے متاثر ہوا ہوں آرٹسٹ، اور رنگوں کی باتیں کریں۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ اعزاز تھا ہارون شاہد کے لیے، یہ اعزاز ہی تھا۔ وہ کئی لمحہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھا رہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر وہ اٹھا، رنگ لگے ہاتھوں اور چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ بلا شبہ خدا نے اسے ہارون شاہد کی عزت کرنے کا انعام دیا تھا۔ کئی لمحہ بعد وہ اٹھا، دوبارہ موبائل تک آیا اور نم آنکھوں کے ساتھ حالے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیل جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کچھ دیر تک وہ بس ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ کافی دیر بعد بس یہی بول سکا۔ فون کے اس پار چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کیا پوچھا، نہ ہارون نے کیوں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، آئندہ مجھے کال مت کرنا، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیا۔ ہارون شاہد کے لیے اتنی قربانیاں بس حالے دے سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے کیا ہے۔ جس طرح ہارون کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارا انتظار کرنے کی عادت ہے، اسی طرح مجھے بتائے بغیر میرے لیے قربانی دینا حالے سلطان کی عادت ہے۔ مجھے بہت کام ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ بیزار خشک لہجہ۔ کچھ دیر تک ہارون کچھ نہ بولا، دوسری جانب سے بھی خاموشی رہی۔ لیٹس سارٹ آؤٹ، وہ کافی دیر بعد ہلکی آواز میں بولا۔ جب جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، وہ بس یہی 3 لفظ کہا کرتے تھے۔ نہ پچھلی بات پہ بحث ہوتی، نہ کوئی شکایات، نہ کسی کو اس کا قصور گنوایا جاتا۔ یہ الفاظ جیسے امرت جل کا کام کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی سارٹ آؤٹ کہتا اور ہو جاتا۔ ہم دونوں کے درمیان سارٹ آؤٹ کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ حل مسائل کے نکالے جاتے ہیں، اور مسائل تعلقات میں ہوتے ہیں۔ جب تعلق ہی نہیں بچا تو حل کیسے ہارون؟ اب کہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہم ایک آخری بار مل سکتے ہیں؟ اسپیکر سے سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی آواز ابھری۔
مجھے جگہ میسج کر دینا، لیکن یہ آخری بار ہوگا ہارون، اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ جیسا تم چاہو، ہارون نے بدقت کہا تھا۔ ای میل کا رپلائی کر دینا، چاہے ہاتھ کانپے یا دل دھڑکے، یہ گولڈن چانس ہے، مس کیا تو اپنے خوابوں سے جاؤ گے۔ نرم سی تنبیہ کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ ہارون گہری سانس بھرتا کانپتے ہاتھوں سے ای میل کو رپلائی کرنے لگا۔ وہ حالے کی ریاضت رائے گاہ نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں۔ عمر دوپہر کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حالے لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب وہ سپلیاں لے کر آتی اور اس کا باپ اسے چھپا لیتا۔ جب ماں باپ مر جاتا ہے تو خاندان کے گونگے بھی آپ پہ بولنے لگتے ہیں۔ آدھی دنیا کو آپ کے اندیکھے اعمال نظر آنے لگتے ہیں۔ جب باپ آپ کے حق میں بولنے کے لیے نہیں ہوتا تو ساری دنیا آپ کے خلاف بولنے لگتی ہے۔ اسے دنیا کو موقع نہیں دینا تھا۔ معراج کے جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا اس نے کیا کھویا ہے۔ کبھی کبھی وہ ساری ساری رات ان کو یاد کر کے روتی تھی، اور کبھی ساری رات خشک آنکھوں سے ان کو یاد کرتی رہتی۔ وہ یاد آتے تھے اور بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، کئی دوستوں کے میسج تھے، ڈنر سو کی تفصیلات سب کو جاننی تھیں، لیکن اس بار نہیں۔ وہ اس بار امیروں والے چونچلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو۔ دفتن اس نے شانوں کو آواز دی۔ وہ جو کپڑوں کی ٹوکری لے کر جا رہی تھی رک گئی۔ کیا اس گھر میں کبھی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا؟ مٹن، بیف، چکن، کچھ بھی؟ بی بی، اس گھر میں گوشت صرف تب بنتا ہے جب عمر صاحب باہر سے بنوا کر لائیں، پھر وہ پکاتے بھی خود ہیں۔ کسی کی مجال جو اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ لے آئے، اور وہ بھی گوشت، صاحب قیامت مچا دیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالے کو یہ اس کا بہانہ ہی لگا۔ اس نے بیگ سے کچھ رقم نکالی۔ جاؤ، بخش سے کہو چکن لے آئے، پھر تم کچھ اچھا سا تیار کر دینا، اوکے؟ وہ نپے تلے انداز سے کہہ رہی تھی۔ شانوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن بی بی، مجھ سے تو گوشت گلتا ہی نہیں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے بنائے گوشت سے ذائقہ آئے نہ آئے ایک دن وہ کچا گوشت کھاتے کھاتے آدم خور ضرور بن جائیں گے۔ حالے نے تھکان سے اس کو دیکھا۔ تم یہاں کرتی کیا ہو؟ کافی تم سے نہیں بنتی، پراٹھے تمہیں بنانے نہیں آتے، گوشت تم سے گلتا نہیں ہے، پھر تم یہاں کرنے کیا آتی ہو؟ آج بتا ہی دو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، نہ طنز، وہ بس متوازن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شانوں کی باچھیں کھل گئیں۔ میں نفیس ہوں، گھر کا کونا کونا ایسے صاف کرتی ہوں جیسے کبھی یہاں گند آیا ہی نہ ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اور سبزیاں بنانا تو کوئی مجھ سے سیکھے۔ عمر صاحب نے تو مجھے صفائی اور سبزیوں کے لیے رکھا ہے، گوشت تو گھر میں تب بنتا ہے جب عمر صاحب بناتے ہیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تم بخش سے کہو چکن لے آئے اور بنا دے، اس کو آتا ہے کھانا بنانا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سونے جا رہی ہوں، کھانا بن جائے تو اٹھا دینا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شانوں اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ کھانا تیار تھا، ملائی بوٹی، تازہ نان اور یخنی پلاؤ۔ حالے کی بھوک چمک اٹھی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا۔ وہ میز کے گرد رکھی کرسی پہ آ بیٹھی، ڈھکن اٹھایا، سارے میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈالا، نوالا بنایا۔ ابھی وہ منہ تک لے کر جاتی جب عمر کی آواز پہ رک گئی۔ گھر میں میٹ بنانے کی جرت کس نے کی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کے عقب میں کھڑا بے یقینی سے کہہ رہا تھا، پھر فوراً حالے کے قریب آیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اس کو کیسے کھا سکتی ہیں؟ پلیز اس کو مت کھائیں۔ وہ بے یقینی، شوق اور آخر میں منت سے کہہ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے، میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کھانا بنایا کس نے، اور میٹ آیا کہاں سے؟ وہ اب تک سخت بے یقین تھا۔ حالے نے نوالا رکھ دیا، بازو سینے پہ باندھے، تندہی سے اس کو گھورا۔ میٹ گلی والی دکان سے آیا ہے اور کھانا بخش نے بنایا ہے، میرے کہنے پہ۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کھا لوں۔ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ عمر بے چینی سے آگے آیا۔ میرے خدا، یہ گلی والی دکان، اسے تو تکبیر دینی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ نہیں کھائیں گی؟ میرے گھر میں میٹ صرف میں بنا سکتا ہوں، وہ اب ڈونگا اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظ میرا گھر، یہاں حالے رک گئی، ٹھہر گئی، پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی مرضی کرتی۔ عمر نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا۔ اس نے کہنا چاہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن رک گیا۔ بدگمانیاں باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے دور کی جاتی ہیں۔
اور وہ یہی کرنے والا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ گر سی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ عمر کا گھر تھا۔ یہ بات ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ کافی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ چند لمحہ بعد دروازہ کھلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عمر حیات اندر آیا۔ حالے نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ سو رہی ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا اور نیچے فرش پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی۔ میں 12 سال کا تھا۔ حالے کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھ سے گوشت خرید کر لانے کو کہا۔ سخت گرمی تھی لیکن میں گیا۔ کافی دور ایک اچھی دکان سے گوشت لے آیا۔ وہ نرم نرم آواز میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ میں گوشت لے کر اس عورت کے پاس گیا۔ وہ ہانڈی بھون رہی تھی۔ اس نے وہ خون سے بھرا ہوا بغیر دھلا گوشت پلیٹ میں نکالا اور اسی طرح بغیر دھوئے بغیر صاف کیے ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ وہ ایسے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا وہ ابھی کہہ کر دے گا۔ میں اس دن پورا دن کہہ کرتا رہا۔ وہ گندا خون سے بھرا گوشت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں۔ حالے کو بے اختیار کراہیت آئی۔ پھر میں نے اگلے دن اماں کو گوشت بناتے دیکھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے کوئی 10 منٹ تک گوشت کو ہر طرح سے صاف کیا اور پھر پکایا۔ اس دن میں کچھ نارمل ہوا، لیکن میں نے ایک عادت بنا لی۔ میں اب کسی کے گھر، ریستوران یا پھر اپنے گھر میں بھی کسی اور کا بنایا ہوا میٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری مجبوری اور خوف ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری بدگمانی، سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ آج میں اوور ری ایکٹ کر گیا، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو ایک بہترین کھانا کھلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ شرف بخشیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شیور، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ عمر چاول نکال رہا تھا۔ حالے چھوٹی گول میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ، اتنے چاول کون کھائے گا؟ کم کرو انہیں۔ تم مردوں کے حوالے گھر کر دو نا تو بیڑا غرق ہو جائے گھر کا۔ وہ سگڑاپے کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی اٹھ کر آئی اور عمر کے ہاتھ سے چاولوں کی پیمائش والا برتن لے لیا۔ مادام، میں شیف ہوں، عمر نے جتایا تھا، اور میں لڑکی، مجھے پتا ہے کب کس وقت کتنی مقدار میں کھانا بننا ہے۔ عمر نے بحث نہیں کی۔ اس نے کم چاول لیے اور ایک چھوٹی پتیلی لی اور اس میں چاول بھگو کر رکھے۔ اب وہ ایپرن پہنے چاپنگ بورڈ پہ پیاز کاٹ رہا تھا۔ حالی اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ہم ہیون کے لیے کب کام کریں گے؟ حالے کی آواز پہ اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ اس وقت شمس محتاط ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے ہوگا۔ آپ پیپر دے کر سپلی لے آئیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ سپلی کے نام پہ حالے کے اندر گویا شرارے دوڑ گئے۔ میں اگر سپلی لاتی ہوں تو تم کیا آئنسٹائن کی جانشین ہو؟ بیوی، میں نے سی ایس ایس کر رکھا ہے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اب گرم تیل میں پیاز ڈال رہا تھا۔ سارے میں شر شر کی آواز پھیل گئی۔ اب وہ ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ حالے اسے کوئی کرارا جواب دیتی، لیکن نہ جانے کیوں بس چپ کر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ شامی کباب کا آمیزہ بنا کر چھوٹے ٹیبل پہ رکھ رہا تھا، جب اس کی نظر حالے کے موبائل پہ پڑی۔ وہ اکاؤنٹ کی بائیو دیکھ رہی تھی، یا پھر فرینڈ لسٹ کھولنے والی تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں حیران کرنے والی نہیں تھیں۔ حیران کرنے والی چیز اکاؤنٹ کا نام تھا، حسن معراج۔ وہ چونک گیا۔ اس نے کرسی کھینچی، آمیزے والا برتن میز پہ رکھا۔ آپ حسن کا اکاؤنٹ چیک کر رہی ہیں؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں حالے کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے سرخ بھی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میں اسے غلط سوسائٹی میں پڑھنے نہیں دے سکتی۔ اس کے پاس ٹھوس توجیہات تھیں۔ عمر نے شاکی انداز میں اسے دیکھا۔ آپ اپنی غلط حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں؟ نہیں تو تم کیا چاہتے ہو؟ کھلے سانڈ کی طرح اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اسے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دوں، یہ اس کے ڈرگز اور شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی قائم رہنے دوں؟ وہ حسب توقع بفر ہی گئی۔ عمر نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہاں اس کے فرینڈز کو ان فرینڈ یا بلاک کر دیں گی تو وہ ان سے ملنا چھوڑ دے گا؟ وہ ان سے ملے گا، جب تک وہ چاہے گا وہ ان سے ملے گا۔
اس صورت میں آپ صرف ایک چیز کر سکتی ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا پھر اپنی جو جوان اولاد کے لیے۔ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، بات۔ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، دلیل دے کر ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح غلط کا فرق بتا کر ان کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے انداز اور بات کے صحیح ہونے پہ اگر یقین ہے تو آپ کا بچہ غلط سوسائٹی میں نہیں جائے گا۔ وہ شرابی اور ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھ کر سینٹ رہے گا۔ حالے دم سادے اس کو سن رہی تھی۔ کسی بھی بڑے بھائی یا بہن یا پھر ماں باپ کو بچوں کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کا اکاؤنٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باتوں سے کوئی نہیں سمجھتا۔ بچوں کو ان کے حصے کی غلطیاں کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں۔ ان کو دھوکے کھانے ہوتے ہیں تاکہ اگلی بار وہ اپنے جذبات اور وقت کسی صحیح انسان پہ انویسٹ کر سکیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو کیسے ہرٹ ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، آپ نے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ 3-4 واقعات اٹھا کر ان کو سمجھانا ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے۔ وہ اگر غلط انسان سے ملتا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود بچہ ہرٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا بخت ہے۔ اس نے اسی طرح گرو کرنا تھا، اس نے اسی طرح خود کو ہیل کرنا تھا۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ بچے کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ بس طے تھا۔ یاد رکھیں حالے، بچوں کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کی پرائیویسی میں مخل ہونا کبھی بھی آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا، بریانی کو دم پہ رکھنے لگا۔ تم خود بھی تو ایسے ہو عمر، تم نے بھی تو یہی کیا ہے۔ کئی بار میرے موبائل سے کئی لوگوں کے نمبر لیے ہیں، کبھی حسن کا تو کبھی مدحت کا۔ تم کبھی اپنا گریبان کیوں نہیں دیکھتے؟ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ بدگمانی کی دیوار بس دھندلی سی صاف ہوئی تھی۔ یہ دیوار ابھی گری نہیں تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، عمر کو جھکانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دے گی۔ وہ یوسف سلطان کی پوتی تھی، دلوں سے بغض نہیں نکالے گی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے کچھ مزید کہا بھی نہیں۔ مہر کو کال ملاتی وہ باہر چلی گئی۔ عمر نے بریانی بنائی، شامی کباب تلے، اور اس کے بعد وہ حالے کو بلا کر لے آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی۔ بریانی بن تو گئی تھی لیکن وہ بمشکل ہی 2 پلیٹ بن سکی تھی۔ اب کے حالے کو ذرا خفت ہوئی۔ عمر نے اس کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، بی بی شیف سے بحث نہ کیا کریں۔ اس نے پہلا چمچ لیا، منہ میں جیسے ذائقہ سا گھل گیا۔ حالے نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا۔ یہ منو سلوا تھا، پرفیکٹ۔ اس نے نوالا چبا لینے کے بعد بس ایک ہی لفظ کہا۔ عمر نے سر کے خم سے داد وصولی۔ اس نے اب تک اپنی پلیٹ سے ایک چمچ بھی نہیں لیا تھا۔ حالے بس سر جھکائے کھائے جا رہی تھی۔ حالے، عمر نے اس کو نرمی سے پکارا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس ہاتھ کے اشارے سے کیا پوچھا۔ میں جانتا ہوں میری بعض باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، غصہ آتا ہوگا۔ حالے اب آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ لیکن بس یہ سوچا کریں کہ میں انسان ہوں، غلط بات بھی کر لیتا ہوں۔ اس بات کو دل میں رکھ کر اناد نہ پالا کریں۔ دل کے بغض کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور حالے کھاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ خالی ہونے والی تھی۔ عمر نے اپنی پلیٹ سے تھوڑے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ کانٹے اور چھری کی مدد سے کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کرتا اس کی پلیٹ میں رکھتا گیا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میری اچھی بات کو مان لیں۔ کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی اچھی عادت، آہستہ آہستہ میری اچھی عادتیں آپ کے دل میں بھرتی جائیں گی، اور جہاں اچھائی آ جاتی ہے برائی خود بخود نکل جاتی ہے۔ نرم سنجیدہ لہجے میں وہ سحر طاری کر رہا تھا۔ حالے کی پلیٹ ایک مرتبہ پھر خالی ہونے لگی۔ عمر نے اپنی پلیٹ میں رکھے باقی چاول بھی اس کے پلیٹ میں ڈال دیے۔ وہ بڑے بڑے چمچ لیتی کھائے گئی، ساتھ ساتھ کباب کا ایک ایک ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتی جاتی۔ ہم دونوں نے ابھی بہت کام کرنا ہے، کافی چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں۔ 15 دن، صرف یہ 15 دن ہم ایک دوسرے کو جانیں گے اور ایک دوسرے کی اچھائی دیکھیں گے، تاکہ آگے کام کرتے ہوئے ہمیں مشکل نہ ہو۔ ان 15 دنوں میں آپ کے ایگزام ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا کچھ پلان کریں گے، اوکے؟ اس نے بات ختم کی، پانی کا گلاس بھر کر حالے کے سامنے کیا۔ وہ سارا پانی پی گئی۔ دفعتاً اس نے عمر کی پلیٹ دیکھی۔ کیا میں سب کچھ کھا گئی؟ اسے شوق لگا۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں تمہارا کھانا بھی کھا گئی؟ عمر ایک بار پھر مسکرایا۔ جی بالکل۔ آئندہ کبھی شیف سے بحث نہیں کروں گی، وہ صدمے سے کہتی اٹھ گئی۔
عمر ہنس پڑا، پھر اس کی پلیٹ کو دیکھا، 3 4 کباب کے ٹکڑے اور ذرا سے چاول۔ وہ سر جھکائے اس کا بچایا ہوا کھانا کھانے لگا۔ بدگمانی کی دیوار ایک دن ضرور ٹوٹے گی، وہ پر امید تھا۔ اگلی دوپہر وہ کچھ کتابیں لینے لائبریری چلی آئی۔ ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے کئی لوگ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ حالے نسبتاً ایک خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لگاتار پڑھتی رہی۔ اب اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ذرا دیر کو اپنا سر میز پہ رکھ لیا، سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ یکدم اسے ایک شناسا سی آواز سنائی دی۔ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا، ایک لڑکی لائبریرین سے کتاب ایشو کروا رہی تھی۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، اہم وہ لائبریرین تھا۔ اس کے سینے پہ بیج لگا تھا، حسن سلطان۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بغیر پلک جھپکے یکٹک اس کو دیکھے گئی۔ حسن نے بھی کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، وہ بھی ٹھہر سا گیا۔ حالے اٹھی اور اس کے قریب گئی، اسے بازو سے پکڑا۔ وہ بغیر مزاحمت کیے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ کتابوں کے دیوار گیر ریک سے دور ایک خالی کونے میں لا کر حالے نے اس کا بازو چھوڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پہ دبا دبا غصہ۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ گررائی تھی۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں بس بغاوت تھی، ناراضگی تھی۔ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، یہ میری ورک پلیس ہے، تم یہاں ہمارے ذاتی مسائل لے کر مت آؤ۔ وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ حالے ذرا دھیمی ہوئی۔ یہ وہ بچہ نہیں تھا جسے اس نے ماں کی طرح پالا تھا۔ یہ ایک ناراض بچہ تھا جسے وہ برے وقت میں بری ماں کی طرح چھوڑ گئی تھی۔ حسن، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر جاؤ، اپنا کالج دیکھو، اپنی پڑھائی دیکھو۔ بابا نے تمہارے لیے خواب دیکھے تھے، تمہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔ جن آنکھوں نے خواب دیکھے تھے وہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں، میری آنکھیں کھلی ہیں، اور اب میں ان سے حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اس حقیقت میں یتیم ہوں اور میری ماں بیمار۔ مجھے ان کا علاج اور ان کی ضرورتوں کے لیے کمانا ہے۔ تم ہمارے برے وقت میں ہمیں چھوڑنے کی عادی ہو، اب بھی وہی کرو۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ حالے لب بھینچے کھڑی رہی۔ کیا تھا جو ان کے بیچ آ گیا تھا؟ میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی، تم مبارک دینے نہیں آئی۔ برونو مر گیا، تم پرسہ دینے نہیں آئی۔ بہن بھائیوں کے بیچ جتنی بھی ناراضگی ہو، موت کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تم کون ہو حالے؟ تمہیں میرے عزیزوں کی موت بھی میرے قریب نہیں لا سکی؟ وہ ہلکی مغموم آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ تم ہر دفعہ اس طرح نہیں جا سکتی، آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم میری بہن ہو، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ بس بہت ہو گئی تمہاری ضد اور انا، اب اور نہیں۔ وہ حتمی فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا، اب کہ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ عجیب سختی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ اپنا حکم مسلط کرنے والے؟ وہ غرائی تھی۔ حسن ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا حالے اس سے اس لہجے میں بات کر سکتی تھی؟ تم لوگوں کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں دوں میں؟ کیا لگتے ہو؟ کیا لگتے ہو؟ کیا ہو تم میرے؟ باپ مر گیا ہے نا، بہن کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لو۔ حسن بے اختیار پیچھے ہٹا، دل کو جیسے گھونسا لگا تھا۔ میری جان چھوڑ دو حسن سلطان، میرے پیچھے مت آؤ، تم سے اور تمہارے خاندان سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بلند آواز کانپی تھی۔ وہ آگے آئی، حسن کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کی بے یقین مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہاری بہن، آج تم سے اپنے تمام تعلقات ختم کرتی ہوں۔ حسن پاس رکھی کرسی پہ ڈھہ گیا۔ اسے حالے کی آواز بری لگ رہی تھی، بہت بری۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آج کے بعد میرے پیچھے مت آنا، اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات تو ہرگز مت کرنا، وہ سخت بلند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ یہ چند ٹکوں کی جاب، اس سے کرو گے میرے خرچے پورے؟ اس کے آسرے پالو گے مجھے؟ وہ حسن کے ساکت ہوئے وجود کی طرف جھکی۔ آج کے بعد تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم، نہ تم میرے بھائی اور نہ میں تمہاری بہن۔ باپ مر گیا سمجھو، ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ وہ پھنکارتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حسن کے ساکت ہوئے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پہ بہہ گیا۔ مرے ہوں پہ صبر آ جاتا ہے، وہ زندہ چلتی پھرتی لاش پہ صبر کیسے کرے گا؟ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ساکن شل۔ وہ لائبریری سے نکل کر سڑک پہ چلنے لگی۔ یہ لائبریری اس کے گھر سے نزدیک تھی، سو وہ پیدل ہی آئی تھی۔
سڑک پہ ایک طرف چلتے ہوئے اس کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھیں۔ وہ بس سر جھکائے سڑک پہ نظر جمائے چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سڑک دھندلی ہو جاتی اور وہ آنکھیں صاف کر لیتی۔ منظر ایک بار پھر صاف ہو جاتا۔ دفتن ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ ہالے رک گئی۔ وہ مہر ماں کی گاڑی تھی جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ مہر آنکھوں پہ گلاسز لگائے بیٹھی تھی۔ ہالے کو دیکھ کر ذرا فکر مند ہوئی۔ پھر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ ہالے بغیر کچھ کہے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ ہالے اور مہر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ کیا تم معراج بابا کے لیے رو رہی تھی؟ کیا تم انہیں بہت مس کر رہی تھی؟ میں انہیں بھولی ہی کب ہوں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ وہ ہر وقت یاد آتے ہیں، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ۔ کبھی لگتا ہے مجھے ان کی کال آ جائے گی اور وہ کہیں گے ہالے سلطان تمہارا بینک اکاؤنٹ آج سے بند۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کبھی لگتا ہے اتوار کا دن ہوگا، سلطان منزل میں عدالت سجی ہوگی، میری سپلی آئی ہوئی ہوگی اور وہ کہیں گے ہالے سلطان تمہاری سزا ہے، تم پورے گھر کے کپڑے ایک ہفتے تک دھوتی رہو گی۔ ان کی فیورٹ سزا وہ ہنستی، زخمی سی ہنسی۔ مہر ماں بس اس کو دیکھتی رہی۔ گریف کے 5 اسٹیج ہوتے ہیں: شوق، انکار، بارگنگ، ڈپریشن، قبولیت۔ یا تو انسان ریکور کر جاتا ہے یا پھر کہیں ایک اسٹیج میں اٹک جاتا ہے۔ وہ رکی، سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ میں ان 5 اسٹیجز میں ہر اسٹیج میں پھنسی ہوئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے بابا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں۔ شوق، مجھے کبھی یقین ہی نہیں آتا، میں مانتی ہی نہیں کہ وہ مر بھی سکتے ہیں۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کرتی رہتی ہوں۔ انکار، پھر بارگنگ، پھر ڈپریشن، پھر قبولیت۔ ہر دن ایک نیا اسٹیج اور ہر اگلے دن اس اسٹیج سے نہ نکل پانا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں بہت اذیت میں ہوں آپی، بہت زیادہ۔ میرا غم ریکور نہیں کر رہا، یہ ٹھہر گیا ہے، رک گیا ہے۔ یہ ایک ایسے غار میں پھنس گیا ہے جہاں سے میں نہ خود کو نکال سکتی ہوں نہ اس غم کو۔ مہر نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ وہ بے آواز روئے گئی۔ کافی دیر بعد مہر نے دوبارہ سوال کیا تھا، تم نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا تم عمر کے ساتھ رہنے والی ہو؟ حالے نے سر اٹھایا، آنکھیں خشک کی۔ ظاہر ہے جو بھی کروں گی آپ سے مشورہ کر کے پھر کروں گی۔ وہ اس ملک کے ان 90% بچوں میں تھی جن کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اپنے کسی بڑے بھائی بہن یا ماں باپ یا دوست غرض کے کوئی بھی جسے وہ آئیڈیلائز کرتے ہوں اس کا اپروول اپنے کام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں بغیر پلان کے چل رہی ہوں، فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ میں عمر کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ حالے نے گہری سانس لی۔ ہم الگ ہو جائیں گے، اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اسے بابا نے مجھے انعام کے طور پہ دیا ہے، شاید وہ میرے لیے اچھا ہی ہو۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو چانس دوں، لیکن میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے کہہ کر مہر ماں کو دیکھا۔ وہ مضحکہ خیز نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ حالے کو اس کی نظروں میں حقارت محسوس ہوئی۔ تم اب بھی فیری ٹیلز میں رہتی ہو حالے، آئی کانٹ بلیو یو، وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ تم ایک مشکوک کردار کی عورت ہو۔ حالے کے دل پہ جیسے کسی نے چھری سے پھیر دی، خون ہی خون رسنے لگا۔ ایک پوری رات تم گھر سے غائب رہی ہو، وہ بھی تمہاری شادی کی رات۔ تمہارا باپ تمہارا غم لے کر وقت سے پہلے مرا ہے، تمہارے خاندان نے تمہیں ڈس اون کر دیا ہے۔ دل میں جس جگہ چھری لگی تھی وہاں اب زخم بننے لگا۔ مہر ماں کہے گئی، تمہاری وجہ سے تمہارا پورا خاندان ذلیل رسوا ہو گیا، خبروں میں ہمارا نام آنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے ایسی عورت کسی مرد کے قابل رہتی ہے، وہ بھی ایک شاندار بے داغ مرد؟ تمہیں اپنی باقی کی ساری زندگی ایک محبت والے مرد کے بغیر گزارنی ہوگی، کیا یہ بات اب تک تم سمجھ نہیں سکی؟ ہیپی اینڈنگز، یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے۔ شہزادہ کسی دیو کی قید میں رہ کر آنے والی شہزادی کو قبول کر لیتا ہے۔ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادے کو پورا گاؤں بھٹکا کر کانچ کا جوتا شہزادی کے گھر لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قربانی اور ایثار بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی شہزادی کو ایک اونچے لمبے محل کی قید سے آزاد کروا کر لائے۔ ہیپی اینڈنگز بھی کوئی چیز ہوتی ہے بچوں۔
ہیپی اینڈنگ ہوتی نہیں ہے حالے، دکھائی جاتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو فیری ٹیلز میں۔ اصل زندگی میں بس اینڈنگ ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو جتنا جلدی قبول کرو گی اتنا اچھا ہے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ فیری ٹیل میں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ شہزادی کو کسی ظالم دیو کی قید سے چھڑا لاتا ہے اور کہانی ختم۔ شہزادہ کانچ کا جوتا لے آتا ہے، شہزادی کو اس کی سوتیلی ماں سے بچا لیتا ہے اور کہانی ختم۔ شہزادہ کسی اونچے ظالم محل سے کسی چڑیل کی قید سے شہزادی کو بچا لیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، کہانی ختم۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا جاری رکھا، اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ ہیپی اینڈنگز بس آنکھ کا دھوکہ ہوتی ہے۔ کہانی کے باہر پردے کے پیچھے شہزادی ظالم دیو کی قید نہیں بھولتی۔ شہزادہ اسے رام کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی اپنے اندر اندھیرے کو بسا لیتی ہے۔ شہزادہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور ان کی کہانی کا اینڈ ٹریجک ہوتا ہے۔ حالے نے سانس روک لیا۔ وہ آج تک جن کہانیوں میں جیتی رہی تھی، مہرماں نے ان کا کیسا خوفناک نقشہ کھینچا تھا۔ ان سب سے بے نیاز، وہ محروم اور حدیث عورت کہے گئی۔ اونچے محل والی شہزادی قید کی عادی ہو گئی ہوتی ہے، وہ شہزادے کے ساتھ کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ یا تو وہ اپنے لیے دوبارہ قید چن لیتی ہے، یا پھر شہزادہ اپنے لیے نئی شہزادی۔ اس کہانی کی اینڈنگ بھی ٹریجک ہوتی ہے۔ کانچ کا جوتا لانے والا شہزادہ اپنے ساتھ شہزادی کو لے جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ سوتیلی ماں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہوتی، وہ ایک نہ ایک دن ان دونوں کو الگ کروا ہی لیتی ہے۔ وہ حالے کے بالکل قریب جھکی کہہ رہی تھی۔ حالے لٹھے کی مانند سفید چہرے کے ساتھ سنے گئی۔ اس کہانی کا اینڈ بھی ٹریجک ہوتا ہے، فیری ٹیل نظر کا دھوکہ ہے، ہیپی اینڈنگ صرف دکھائی جاتی ہے۔ دل کا زخم اب ناسور بن گیا، مہرماں سر جھٹک کر بڑبڑائی، ہیپی اینڈنگ مائی فٹ۔ پھر وہ رکی، فکر مندی سے حالے کا سفید چہرہ دیکھا۔ برا مت مناؤ حالے، یہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ تم میری بہن کم بیٹی زیادہ ہو، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ حالے نے مردہ آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ماؤں پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ اس نے ایک بار پھر مہر کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس کے لب بغیر آواز کے ایک ہی بات دہرا رہے تھے، ہیپی اینڈنگ بس فیری ٹیلز میں ہوتی ہے، زندگی میں بس اینڈنگز ہوتی ہیں۔ مہرماں فیری ٹیل کی کسی بوڑھی جادوگرنی کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ یہ مہرماں سے ہونے والی ملاقات سے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ ہارون نے حالے کو کال کر کے اس کے گھر کے قریب ایک پارک میں ملنے بلوایا تھا۔ عمر بھی اس وقت واک کرنے آیا ہوا تھا، وہ اپنے راؤنڈ لگا رہا تھا۔ صبح بھی تر و تازہ تھی۔ پارک میں چند گنے چنے لوگ تھے۔ حالے نے سفید گھٹنوں تک آتی فراک اور ٹراؤزر کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا جو کہ گردن میں جھول رہا تھا۔ وہ پارک میں رکھے ایک بینچ کے اوپر بیٹھی تھی۔ دفتن اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ رک سی گئی، دل بھی رک گیا۔ وہ آج اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ یہ آہٹ حالے کے لیے آخری بار ہو۔ وہ خاموشی سے آیا، اس کے قریب ذرا سے فاصلے پر بیٹھا۔ حالے نے نظر موڑ کر اس کو دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز، سرمئی آنکھیں اور ہلکی بڑی شیو۔ وہ صاف ستھرا اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی۔ حالے نے مٹھی بھینچ لی لیکن بڑھائی نہیں۔ یار اس طرح مت کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو، وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ بات کرو ہارون، جو بات کرنی ہے جلدی کرو، حالے نے بیزاری ظاہر کرنی چاہی۔ کیا ہمارا تعلق دوبارہ نہیں جڑ سکتا؟ ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے ہارون، ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ پہلے جیسا ہونا کون چاہتا ہے؟ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں آج ہمارے تعلق کو ری سائیکل کرنے آیا ہوں۔ پرانے ہارون کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی باتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کے مشورے بے وقوفانہ سمجھے جاتے تھے، اس کو بھری محفل میں اصلاح کے نام پہ آکورڈ فیل کروایا جاتا تھا، مذاق کے نام پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ تعلق ٹاکسک تھا۔ ہم آج سے نئی شروعات کریں گے اگر تم چاہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس جیسے بحال ہوا۔ ہاں ہمارا تعلق ایسا نہیں تھا ہارون، میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکی۔ اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں ٹاکسک نہیں ہوں، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی۔ آنکھیں بے یقین تھیں۔
बुरा होना बुरा नहीं होता, बुरा रहना बुरा होता है। हमारे ताल्लुक में तुमने हमेशा इस्लाह के नाम पे मुझे ज़लील किया हाले। उसके लहजे में शिकवा नहीं था, ना तंज था। वो आम से लहजे में बता रहा था। मेरे फैसलों को बेवकूफ़ाना और बचकाना कहकर हमेशा मुझे दबाती रही। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैं दबता रहा। हमारी दोस्ती में मैं हमेशा दबता रहा। हाले का शौक बढ़ता जा रहा था। वो बार बार गर्दन नफ़ी में हिला रही थी। वो टॉक्सिक नहीं थी, इम्पॉसिबल। तुमने कहा बोलो तो हारून बोला। तुमने कहा चुप रहो, हारून चुप रहा। तुमने कहा लड़ो, मैं लड़ा। तुमने कहा हंसो, मैं हंसा। मैं कठपुतली बनते बनते थक गया हूँ हाले। अब मुझे इस ताल्लुक में इज्जत चाहिए, मकाम चाहिए। तुम मेरे लिए कीमती हो, हर एक से ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती कीमती है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ। मेरी बातों पे गौर करो हाले, क्या तुम ऐसी नहीं हो? हाले की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसकी आंखों के आगे कुछ मंजर उभरे। कुछ में वो हारून को बुरी तरह झिड़क रही थी। किसी मंजर में वो हारून को किसी बात का भरी महफिल में मजाक उड़ा रही थी। किसी मंजर में वो हारून के किसी मशवरे को बहुत बुरी तरह रद्द कर रही थी। उसे कम अक्ली का ताना दे रही थी। किसी मंजर में वो हारून से माफ़ी मंगवा रही थी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। अब एक मंजर में उसे हारून की एक कामयाबी बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि उसने ये काम हाले के खिलाफ जाकर किया था। ये सब मनाजिर में एक चीज़ कॉमन थी, हारून का तारीख होता चेहरा। मुझे यकीन नहीं आता मैं टॉक्सिक थी। मैं ऐसी नहीं थी हारून, मैं बस बॉसी थी, रूड थी, लेकिन मैं टॉक्सिक नहीं थी। मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ? शौक का अगर कोई पहाड़ था तो वो आज हाले के सर पे आकर गिरा था। उमर ने जरा दूर खड़े होकर उनको देखा था। अब अगर एक बंदे ने बेगैरत बनकर अपनी बीवी से बात करने की इजाज़त दे दी है तो अगले को भी ज़रा शर्म आनी चाहिए। बात मुख्तसर करो यार। वो अपनी जगह पे खड़ा बुरी तरह जल भुन रहा था। हारून कह रहा था, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो कोई इंतकाम नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था हाले। हाले की आंखों में जख्मीपन दौड़ गया। तुम सच बता सकते थे हारून, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं चाह कर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, वो गीली आवाज़ में कह रही थी। हारून ने चंद लम्हा उसको देखा, फिर कहना शुरू किया, मैंने झूठ बोला क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोलना सिखाया। तुम मेरी गार्जियन थी, मैंने हमेशा वही किया। तुमने कहा सच बोलो, हारून ने सच बोला। तुमने कहा झूठ बोलो, हारून ने झूठ बोला। हाले गुमसुम सी उसको देखे गई। उसने चाहा था कि आज उसके समात धोखा दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसे सुनना था, उसे सुनना पड़ा। तुम्हें याद है, तुम जब स्कूल में थी, एक बच्चे ने तुम्हारी कॉपी चुरा ली। तुमने ब्रेक टाइम में उसका सर फाड़ दिया। बात प्रिंसिपल तक गई। पप्पा और मेराज अंकल को बुलाया गया। हारून सच्चा और न्यूट्रल मशहूर था। तुम्हारी गवाही के लिए मुझे बुलाया गया। वो रुका, लहजा जरा जख्मी हुआ। तुमने कहा हारून झूठ बोलो, हारून कह दो मेरी गलती नहीं थी, मेरे दिल ने मलामत की। मेरा सर झुक गया, लेकिन सच्चे और न्यूट्रल हारून ने झूठ बोला। उस दिन के बाद जब भी मुझे कोई सच्चा बोलता था तो मेरा दिल मुझे मलामत करता था। मैं तुम्हारे लिए कई साल से मलामत सह रहा हूँ। हाले कुछ कह नहीं सकी, जुबान जैसे मफलूज हो गई। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। हारून आंखें उसके चेहरे पे जमाए रुंधी हुई आवाज में कह रहा था, मैं कातिल था, अपने भाई का कातिल था, लेकिन झूठा नहीं था। मैंने कत्ल करके भी झूठ नहीं कहा। मुझसे जब पूछा गया तो मैंने वावेला किया, चीखा चिल्लाया, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। मैं कह सकता था कि रुस्तम ने खुद को खुद हर्ट किया है, लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि हारून कातिल था, झूठा नहीं। हम कॉलेज में थे, मैडम ने किसी बात पे हम दोनों को झिड़क दिया। तुमने रात के 12 बजे गाड़ी निकाली। हम प्रिंसिपल के घर के बाहर गए और तुम पूरे 1 घंटे तक उसके घर के बाहर हॉर्न बजाती रही। सीसीटीवी में हमारा चेहरा तक आ गया। मैं राज बाबा ने मुझे बुलाया क्योंकि हारून सच्चा था, उसकी क्रेडिबिलिटी थी। उससे पूछा गया कि ये क्या क्या ये सच है या नहीं। तुमने कहा हारून झूठ बोलो। मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल था हाले, लेकिन मैंने फिर भी झूठ बोला। उस दिन से हारून न्यूट्रल नहीं रहा। हारून की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पूरे खानदान में हारून की बात का कोई एतबार नहीं रहा, लेकिन मैं मेरे लिए फिर भी तुम अजीज रही। भरी महफिल में कटहरे में खड़ा करके जस्टिस में राज के सामने तुम कहती थी हारून झूठ बोलो, और हारून को झूठ बोलना होता था।
وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا۔ ہالے پتھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں ساکت تھیں، جسم ساکن۔ تم نے اس دن بھی کہا ہارون سچ بولو، اور میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بلوائے تھے۔ میں دور تھا، مجھے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا میں تمہاری شادی کی پہلی صبح کسی کو یہ بتا سکتا تھا کہ تم 1 ماہ قبل کسی زخمی کو رات کے 3 بجے ہسپتال لے گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم جتنے مرضی لبرل صحیح، کیا تمہارا سسرال اس بات کو مثبت انداز میں لیتا؟ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ جھوٹ بولے، لیکن ان سب جھوٹوں سے تمہیں فائدہ ہوا تو ہارون اچھا تھا، دوست تھا، لیکن جب میرے ایک جھوٹ سے تمہیں نقصان پہنچا تو ہارون برا ہو گیا، اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ حالے کی ساکت ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ جھوٹ بلوانا اگر تمہارا قصور تھا تو جھوٹ بولنا میرا گناہ، لیکن میں یہاں تمہیں الزام دینے نہیں آیا، نہ خود کو شرمندہ کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں تمہاری اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنے تعلق کو ریسائیکل کرنے آیا ہوں، اور آج میں آخری بار آیا ہوں۔ یہاں حالے کا دل رک سا گیا تھا۔ میں تمہاری طرف مٹھی بڑھاؤں گا، اگر تم نے بھی بڑھا لی تو ایک نیا تعلق بنائیں گے، لیکن اگر نہیں بڑھانا چاہتی تو… وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا، وہ نیچے گھاس کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا ہارون، شاہد آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم چاہو گی تب بھی نہیں۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، زندگی میں ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس نے ہاتھ کی بند مٹھی حالے کی طرف بڑھائی، دل زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے مٹھی نہ بڑھائی تو… حالے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اس کی چوڑی پشت دھوپ کو حالے تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ سفید لباس والی افسرہ نے اس سانولی رنگت والے لڑکے کو دیکھا، پھر اس کی بند مٹھی کو۔ بینچ پہ رکھی اس کی بند مٹھی شدت سے اس مٹھی سے ٹکرانا چاہتی تھی۔ چند پل گزرے، چند ساتیں بیتیں۔ حالے نے رخ موڑ لیا، دونوں کے دلوں میں بے اختیار ٹیس سی اٹھی تھی۔ ہارون کا دل زخمی ہو گیا، روح کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے مٹھی گرا دی۔ پارک کی فضاؤں نے نوحے بلند کیے، دھوپ نے بین کیا، پیڑوں نے ماتم کیا۔ سامنے چہرے والا لڑکا مڑ گیا، زخمی دل اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ پیچھے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں سے ایک سیل سا رواں ہوا، دل میں کچھ زور سے جکڑ رہا تھا۔ اس نے ہارون کو کھو دیا تھا، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ لیکن اگر ہارون اس کے ساتھ رہے گا تو وہ خود کو کھو دے گا، یہ اذیت زیادہ بڑی تھی۔ اس نے ایک سچے اور نیوٹرل انسان کو جھوٹا اور کرپٹ بنا دیا۔ وہ اس سے دور تھا لیکن خوش تھا۔ حالے اس کی خوشی کے لیے سب کر سکتی تھی۔ عمر اس سے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے ہٹا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آنے لگا۔ سفید شرٹ والا لڑکا پارک کا جنگلہ پار کرتا روڈ پہ آ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، آنکھیں برسنے کو بے تاب تھیں۔ اس کے اور حالے کے درمیان بس یہی ایک جنگلہ تھا، اس جنگلے کے پار سڑک تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو دیکھتا باہر آیا، تبھی اسی لمحے اس نے ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنے بالکل قریب آتے دیکھا۔ وہ سڑک سے ہٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ ایک اگلے لمحے اس نے اپنے وجود کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا، پھر خود کو نیچے تارکول کی سیاہ سڑک پہ منہ کے بل گرتے دیکھا۔ منہ چھل گیا، سر پہ ایک گہری ضرب لگی۔ لمحے کا بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم میں درد کی ایک لہر کو دوڑتا محسوس کیا۔ اس نے اپنے چہرے، گردن پہ خون کو بہتے محسوس کیا۔ اس سے ذرا دور کھڑے عمر حیات نے یہ منظر دیکھا۔ ہارون نے اس سے آنکھوں والے مرد کو اپنی طرف دیوانہ وار بھاگتے دیکھا۔ اس نے سفید لباس والی لڑکی کو ساکت ہوتے دیکھا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ کوئک ری ایکشن نہیں دیا کرتی تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ سڑک خون سے تر ہوتی جا رہی تھی، جسم اور سر میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا یہ موت ہے، یہ واقعی موت تھی۔ سفید لباس والی لڑکی مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ عمر حیات اس کا زخم چیک کر رہا تھا، اس کے خون کو روکنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی ان سے دور تھی، بس ذرا سی دور۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، بس بیچ میں جنگلہ تھا۔ ہارون نے اپنی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا۔ اس نے آخری بار کچھ محسوس کرنا چاہا، وہ درد تھا، بس درد، بے پناہ درد۔
اب سفید لباس والی لڑکی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہارون کو دیکھتے ہوئے وہ نیچے سڑک پہ بیٹھی۔ اس لڑکے کی سفید شرٹ سرخ ہو گئی تھی۔ عمر اب اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا۔ وہ ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ مدد نہیں کر رہے تھے، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی اس خون کو تک رہی تھی۔ ساکت سن سے آنکھوں والا مرد اس سفید شرٹ والے لڑکے کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا زخم چیک کر رہا تھا، خود کو تسلی دے رہا تھا، اس کے ساکت ہوئے وجود کو تسلی دے رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے، وہ دہرا رہا تھا۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد واپس آیا، اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ عجلت میں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ کیا وہ مر جائے گا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں ایک سوال پوچھا۔ مرد جھکا، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بچ جائے گا، یقین دہانی کروائی گئی۔ سفید لباس والی لڑکی نے یقین کر لیا۔ اسے اب اس مرد کی باتوں پہ یقین آ جاتا تھا۔ ہسپتال کیسا ہوتا ہے؟ بے رحم سرد۔ ہارون کو ICU لے جایا گیا، جہاں اس کی سرجری ہو رہی تھی۔ سر کا زخم گہرا تھا، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی لڑکی بس فرش کو گھور رہی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد اگر تم چاہو گی تب بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ سماعتوں میں اس کے فکرے گونج رہے تھے، دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس ہارون کو 2 منٹ کے لیے ہوش آ جائے اور وہ اس تعلق کی ناراضگی ختم کر لے۔ اسے ہارون عزیز تھا۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، دل کی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم مجھے عزیز ہو حالے، یار ایسا نہ کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو۔ اس نے چاہا تھا وہ اپنے کانوں کو بند کر لے، اس نے چاہا تھا وقت پیچھے چلا جائے، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کچھ بھی ہارون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اس نے تھک کر پیچھے کو ٹیک لگا لی، بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھا، سرمئی ٹریک سوٹ والا مرد، اس کے سینے پہ خون کے دھبے تھے۔ آپ دعا کریں، انجری بہت گہری ہے، وہ بہت تکلیف جھیل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بچ جائے۔ میں بھی، حالے بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، وہ حالے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب بے کلی سی ہوتی تھی۔ میں اس سے دعا نہیں مانگوں گی، وہ میری نہیں سنتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں دعا مانگوں گی تو وہ سزا کے طور پہ ہارون کو چھین لے گا۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی، آنسو ایک پل کو بھی روکے نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم دعا مانگو، وہ تم سے تو راضی ہے، وہ کافی دیر بعد منت کے انداز میں بولی۔ میں اس سے مانگتا نہیں ہوں، میں دل میں خواہش کر لیتا ہوں اور وہ دے دیتا ہے۔ اس سے کندھے اچکائے۔ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی عمر۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سمجھتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، میں ناراض نہیں تھی، میں ہارون سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آوازوں کے ساتھ پوری طرح رو رہی تھی۔ عمر کرب سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں اس سے دور تھی، میں حسن سے دور تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا رنگ سیاہ ہونے والا ہے۔ وہ اچھے لوگ تھے، وہ سب سینٹ تھے، میں بری بن گئی تھی۔ میرا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا، میں خود کو ایک کوڑ کا مریض سمجھتی جا رہی تھی۔ جس طرح آہستہ آہستہ کوڑ اس کے سارے جسم میں پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح میرا سرمئی رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب جب ان سیاہ ٹکڑوں کو دیکھتی تھی، میرے دل میں ان لوگوں سے، میرے خاندان سے دور رہنے کا فیصلہ جڑ پکڑتا جاتا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک ہم سب ایک جیسے تھے۔ اس کے آنسو رک گئے، شاید وہ تھک چکی تھی، لیکن اس نے بولنا بند نہیں کیا۔ کھانا، شاپنگ، پڑھائی، گھومنا، یہی سب ہماری زندگی تھی، وہ نم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہے، اچھی، صاف، اور میں گندی ہو گئی ہوں، میں کوڑ کی مریض ہو گئی۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں، لوگ مجھے معنی خیزی سے دیکھتے ہیں، جملے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، میرے ہیرو کی بات کرتے تھے، اور میرے ساتھ کھڑے دونوں مردوں کو مجھ پہ فخر ہوتا تھا۔
وہ رکی، زخمی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر وہ میرے ساتھ جائیں گے تو لوگ طنز کریں گے، باتیں کریں گے۔ میرے دونوں عزیز مرد کچھ دن برداشت کریں گے، پھر غصہ ہوں گے، پھر لڑیں گے، وہ خود کو نقصان دیں گے، باتیں کرنے والے لوگوں کو ماریں گے، اور آخر میں وہ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ رکی، لہجے میں دنیا بھر کا دکھ سما گیا۔ وہ بیزار ہو جائیں گے اور حالے مر جائے گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی ہوں، فخر دیکھنے کی عادی ہوں۔ میں نفرت بیزاری نہیں سہ سکوں گی۔ ان کو لگتا ہے حالے ان کو نفرت بیزاری کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے میں ان کو محبت کی خاطر چھوڑ رہی ہوں، میں ان کو ان کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے چہرہ جھکا لیا، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ عمر کچھ نہیں بولا، وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اٹھا۔ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کر رہا ہوں، سرجری ختم ہونے میں بہت وقت ہے، وہ کہہ کر حالے کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اذیت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے پتہ نہیں چلا، وہ بس آنکھیں بند کیے روتی گئی اور ہارون کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ روم نمبر 125 کے ساتھ آپ ہیں؟ اس آواز پہ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ سسٹر اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس نے نوال اور شاہد کو فک ہوتے چہروں کے ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے ہارون کے ساتھ؟ بولو۔ نوال اس کے اوپر جھپٹ پڑی تھی۔ حالے نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، میرا خاندان ہے۔ اگر آپ نے اس کی اس حالت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری لگتی کیا ہیں۔ وہ ایسے روب دار، ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ نوال کو بے اختیار اس سے خوف آیا۔ حالے باہر نکل گئی۔ شاہد اور نوال اس کی تقلید میں چلتے گئے۔ ICU کے باہر انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میرا بیٹا میرا ہارون کیسا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ شاہد نے آگے کو ہو کر بے قراری سے پوچھا تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے گہرے زخم عموماً لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وی آر سوری سر۔ اس لمحے، اس پل سارے شہر کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ نوال دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، شاہد چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حالے گھٹنوں کے بل اس فرش پہ گر گئی، کھلے بال چہرے کے اطراف میں گر گئے، چہرہ چھپ سا گیا۔ نوحہ، بین، ماتم، دوست کے مرنے پہ کیا کرے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فرش پہ گر رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فرش پہ چہرہ جھکائے بس بے آواز رو رہی تھی۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کا دھاڑے مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھیں۔ بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا۔ حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔